دیکھیں، ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے. یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جناب یہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے. ابھی میں نے کل کی مجلس میں بھی اور آج ان صحابہ کا ذکر کیا ہے کہ جن کے نام بھی آپ کو نہ معلوم. آپ کے ذریعے سے میں کسی اور سے مخاطب ہوں. آپ کسی ایک عام انسان سوال کیجئے کہ آپ کو عمرو بن جموح کا پتہ ہے کیا؟ پتہ نہیں کون ہے. آپ کو سعد بن ربیع کا پتہ ہے؟ پتہ نہیں کون ہے. جن کے نام بھی عام مسلمانوں کو نہیں معلوم، ان کا ذکر ہو رہا ہے مجلس امام حسین میں، منبر امام حسین سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کے ذکر پہ کوئی مشکل نہیں ہے. ہم کبھی صحابہ کو برا کہنے والے نہیں ہیں. ہم کبھی صحابہ کو برے کہنے والے نہیں. ہم تو فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ جو صحابی رسول اور آل رسول سے وفادار رہا، اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم برے کو صحابی نہیں کہتے. سوا لاکھ صحابہ کرام کی تعداد ملتی ہے. غدیر میں 1.25 لاکھ تھے تقریباً. آپ الاصابہ فی تمیز الصحابہ اور بزرگ کتابیں اٹھا کر دیکھیے کتنے صحابہ کے نام آپ کو ملتے ہیں. تقریباً 7,500. ان زیادہ کے نام نہیں ملتے. جب ہم سے اپنا کو شکوہ کرنے والے یہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کا ذکر، تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کی نیت میں بھی خالی 2-3 ہی ہوتے ہیں بس. باقی ہم کسی بھی صحابی کا ذکر کرتے ہیں آپ کو تسلی نہیں ہوتی. یہ سلیکٹیونیس کیوں ہے بھائی؟ تمام صحابہ کرام ہے نا، تو صحابہ کا ذکر یہاں سے ابھی کل کی تو پوری مجلس صحابہ کرام پر تھی. تو صحابہ کا ذکر کرنا یہ ہمارے باعث عزت ہے، باعث شرف ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ 7,500 کے نام لکھے ہوئے ہیں، چلیں فرض کیجئے کہ 15,000 کے نام آپ کو معلوم ہو، تو 15,000 کے نام معلوم ہے، اس کا مطلب ہے کہ لاکھ کا ذکر تو آپ بھی نہیں کرتے نا. تو 2-4 کا ہم نہ کریں تو کیا تکلیف ہے اس میں؟ ایک مل کے صلوات بے تو نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اصحاب پیغمبر پہ میری جان بھی قربان. اصحاب پیغمبر پہ میری جان بھی قربان. میں وار دوں سب کچھ کہیں مل جائے جو سلمان. بوذر ہو، حذیفہ ہو کہ مقداد میری جان. ہم ایسے صحابہ پہ فقط رکھتے ہیں ایمان جو بغض علی میں کبھی جاگا بھی نہیں ہو. جو بغض علی میں کبھی جاگا بھی نہیں ہو اور جنگ کے میدان سے بھاگا بھی نہیں ہو. تو ان میں سے ایک صحابی پر واقعاً ہماری جانیں قربان ہو. آپ کسی بھی اہل تشیع کے کسی بھی فرد سے پوچھ لیں، حضرت سلمان کے بارے میں، حضرت مقداد کے بارے میں، ابو ذر کے بارے میں، عمار یاسر کے بارے میں، حذیفہ یمانی کے بارے میں. اور یہ تو وہ مشہور اصحاب ہیں جن کے نام سب کو یاد ہیں. اور ابھی میں نے چند اصحاب کا وہ ذکر کیا، کم سے کم 5 اصحاب کا غزوہ احد کے، جن کے نام شاید نہ معلوم ہوتے کسی کو. تو نام معلوم ہو ہمیں یا نہ ہو، بس ہمارے لیے یہ ثابت ہو جائے کہ رسول سے وفادار رہے تھے. رسول کو چھوڑ کے نہیں کہتے، آل رسول سے وفادار رہے تھے. ہماری جانیں قربان ہو جائیں. اور پھر باقی کوئی اور ہو تو اللہ نے خود ان سے برات کا اعلان کر دیا. دیکھیں، ہم تولا بھی رکھتے ہیں اور تبرہ بھی رکھتے ہیں. تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ تبرہ کا مطلب یہ کہ ہم گالی نہیں دیتے. تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے سورہ براءت میں، براءت کا مطلب وہی تبرہ ہے. اگر کسی کو تبرہ کے لفظ سے تکلیف ہے تو سورہ براءت، سورہ توبہ، یہ قرآن کا لفظ ہے. تبرہ اردو میں آ کے ہو گیا ہے، براءت عربی میں ہے. یعنی اپنے آپ کو دور کر لینا. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا، ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہیں جو آل محمد سے دور ہے.
رحمت اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اور قریب وہ ہیں کہ جو آل محمد سے قریب ہیں، اس لیے کہ رحمت للعالمین سے ساتھ ہیں، قریب ہیں، اور وہ کہ جو آل محمد سے دور ہیں۔ جی تو ہم بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں اور علل اعلان اور برملا کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہر صحابی نبی سے اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اصحاب سے جنت کا وعدہ کیا تھا، منافقوں سے جنت کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا جی۔ تو کیا کوئی کہنا چاہتا ہے کہ منافق ایگزسٹ نہیں کرتے تھے؟ کیسے ہو سکتا ہے ایگزسٹ نہ کرتے ہو؟ پورا سورہ موجود ہے۔